بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے، یقیناً پاکستان کے ہر شخص کو اس بارے میں علم ہے کہ دریائے سوات میں جو سانحہ پیش آیا ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ ناظرین، ایسا المیہ 24 افراد یکدم سے پانی میں بہہ گئے اور کوئی ان میں سے نہیں بچا۔ جتنے کل تھے ان میں سے 11 شاید نکالنے والوں نے نکال لیے، مگر 24 پورے کے پورے کیا بھاگ ہو گئے، بہہ گئے، اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کو، اپنے لاقین کو چھوڑ کر، ان کو غمگین چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ناظرین، اندازہ کیجئے کہ جس گھر کے 8 افراد، پورے ایک ہی گھر کے 8 افراد بہہ گئے، اس گھر میں کتنا کوہرام مچا ہوگا۔ جس طرح دریا کے پانی میں ان کو بہا کر لے گیا، ان کے گھروں میں ان کے لواحقین کو، ان کے پیاروں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو غم بہا کے لے گیا۔ ناظرین، یہ جو المیہ ہے، کیا یہ کسی پر ذمہ داری نہیں آتی؟ ناظرین، یہ المیہ درپیش ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد امدادی آپریشن شروع ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد، جب واقعہ ہو جانے کے 2 گھنٹے کے بعد امدادی آپریشن شروع ہوا، ریسکیو آپریشن جس کو کہا جاتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد شروع ہوا، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کا رویہ کیا ہوگا، وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ یعنی وہ اپنی اپنی دلچسپیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں محو ہوں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ یہاں ایسا صورتحال ہے کہ یہ واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا تو بندوبست پہلے سے ہونا چاہیے۔ یہ دریا ہے، پہاڑی دریا ہے، وہاں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس طرح کے دریاؤں میں جب پانی آتا ہے تو وہ اتنا ریلا جب آتا ہے، پیچھے سے جب تیز ریلا آتا ہے تو وہ بڑے بڑے پتھروں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ انسان تو چیز ہی کوئی، تو کیا وہاں جو انتظامیہ کے متعلقہ ذمہ دار لوگ تھے ان کو اس بات کا نہیں معلوم تھا؟ اب جو وہاں جو اقدامات متعلقہ ذمہ دار لوگ کر رہے ہوں گے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی علاقے میں چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، تو ہو جانے کے بعد پھر ٹھکری پہرا اور فلانا پہرا اور فلانا پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ بھائی؟ تو پہلے لگنا چاہیے نا۔ اس واقعہ ہونے کے بعد 4 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، جن میں 2 اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور 2 اور ہیں کوئی۔ بہرحال 4 افسران کو معطل کیا گیا ہے۔ تو ابھی تو ان کو معطل کیا ہے، یہ تو انکوائری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اب وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اپنی تحقیقات کرے گی اور یہ طے کرے گی کہ ان کا یہی قصور
قصوروار ہے یا کوئی اور بھی ہے، اور پھر کیس کو عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر یہ عدالت کی نظر میں بھی قصوروار ہوئے تو پھر عدالت ان کو سزا دے گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک ہے اور تکلیف دہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین، ہمارے جو مختلف علاقوں میں ہر جگہ صرف مطلب وہاں KPK میں یا دریاؤں پر نہیں، ہر جگہ جہاں بھی عوامی سطح پر ذمہ داری ادا کرنے کی کا ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں ان کو بھر وقت پہلے سے شروع سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اور ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہوا۔ شاہ صاحب، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں عوام کی یاد دہانی کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ 2022 میں اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جس میں برف میں پھنسنے کی وجہ سے کی وجہ سے 20 یا 22 جانیں گئی تھیں، اور وہ جو علاقہ تھا گلیات کا وہ KPK گورنمنٹ کی حدود میں آتا ہے۔ تو 2 دن تک وہ لوگ پھنسے رہے اور KPK گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہ جانے چلی گئی۔ تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا KPK گورنمنٹ کی عوام کی جان و مال کی حفاظت میں کتنی سنجیدہ ہے۔ سب تو بڑے دعوے کرتے ہیں اپنا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ڈاکو ہیں، چور ہیں، کام نہیں کرتے، اور ان کی وہاں 13 سال سے حکومت ہے جی، اور وہاں 2 اتنے سنگین واقعات ہو گئے، اور یہ تو انتہائی سنگین ہونے کی وجہ سے ہم تک پہنچ گئے، لوگوں تک پہنچ گئے، عوام تک پہنچ گئے، پوری دنیا میں مشتہر ہوئے، مگر نہ معلوم اب پھر چھوٹے چھوٹے کتنے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے۔ بے شک۔ مجھے ایک دفعہ پشاور جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا وہاں ہر جگہ سڑکوں پر بہت غلاظت اور گند، اور مطلب خاص طور پر بسوں کے اڈوں پر، مطلب اس غلاظت کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، ذکر کرتے ہوئے بھی نفرت آتی ہے، جتنی غلاظت تھی پڑی ہوئی۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر KPK حکومت کے لیے، اور جس پارٹی کی وہاں حکومت ہے ان کے لیے۔ ان کو ہم کوئی مخالفت، برائے مخالفت کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تو عوام کے تحفظ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کی جو ذمہ داری ہو اس کو وہ بطریق احسن سر انجام دینا چاہیے۔ ناظرین، 2016 میں یہ تو بات ہو گئی، اب ہم ذرا بات کرتے ہیں ثالثی عدالت کے حوالے سے جو کچھ ہوا۔ 2016 میں پاکستان نے ثالثی عدالت کی طرف رجوع کیا تھا کہ پاکستان کے مغربی دریاؤں پر جو غیر قانونی آبی ذخائر تعمیر کیے جا رہے ہیں وہ نہ کیے جائیں، اس کے خلاف۔ اور اس ثالثی عدالت اپنی مطلب جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ادا کر رہی تھی، اور وہ اس سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں ان کو بروئے کار لا رہی تھی۔ تو بھارت نے ثالثی عدالت کو یہ استدعا کی کہ یہ کارروائی جو ہے یہ روک دی جائے۔ ثالثی عدالت نے یہ کہا ہے کہ نہ تو کارروائی روکی جا سکتی اور سندھ طاس معاہدے میں کہیں کوئی کسی جگہ ایسی شک موجود نہیں ہے
کہ یک طرفہ طور پر کوئی اس معاہدے کو معطل کر سکتا ہے. اگر بھارت ایسا کر رہا ہے تو ثالثی عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کی روح سے ایسا نہیں کیا جا سکتا. سنتاس معاہدے میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ جس کی روح سے یک طرفہ طور پر کوئی اس معاہدے کو معطل کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی شک ہے کہ ثالثی عدالت میں جب کیس آئے تو اس کو کارروائی کو معطل کر دیا جائے، یا کوئی کارروائی معطل کرنے کے لیے استدعا کرے یا عدالت اس کو معطل کر دے. عدالت کا کام ہے کہ وہ جو اس کے سامنے مقدمہ آئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور فیصلہ کرے. تو ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ بھارت اول یہ کہ ایسے کسی معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اور سنتاس معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ اس کو ایک فریق یک طرفہ طور پر معطل کر دے. لہذا بھارت اس معاہدے کو معطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. لہذا سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کا پانی روکا نہیں جا سکتا. تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت دفاع کے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی پاکستان کے موقف کو صحیح سمجھا گیا، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کا موقف ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کی پشت پناہی ہوتی ہے. اور یہ جو اب سنتاس معاہدہ ہے اس میں بھی جو پہلے اس کو بات مکمل کر لوں. اس میں پہلگام کا ذکر نہیں تھا، تو وہ ذکر اس لیے نہیں اس معاہدے میں اعلامیے میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کے سلسلے میں جو ہندوستان نے موقف اختیار کیا اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں دے سکا، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا الزام غلط ہے، جھوٹ ہے. اب اسی طرح ثالثی عدالت میں بھی اس کو ناکامی ہوئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو کامیابی ہونے کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط موقف اختیار نہیں کیا. جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. اس لیے دنیا بھی اس کی تائید دنیا اور عالمی عدالتیں بھی اس کی تائید کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، مطلب کرنا پڑتا ہے قانون کی روح سے. تو یہ شکر ہے کہ ثالثی عدالت نے بھی سنتاس معاہدے کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور بھارت کی اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے ثالثی عدالت کی کارروائی کو روکنے کے لیے کی تھی، اس کو مسترد کر دیا ہے. اور پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر کوئی ایک فریق معطل نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پانی وہ نہیں روک سکتا. ناظرین، اب یہ بات تو ہو گئی. اب صدر ٹرمپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، دیہاتوں میں اور محلوں میں اور گلیوں میں جب لوگ گنڈے وغیرہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں
تو چاہے وہ مار کھائے، وہ کہتے ہیں میں نے جی پرخچے اڑا دیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یہی رویہ بالکل صدر ٹرمپ کا لگتا ہے. تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا کہ مطلب ہمیں شکست نہیں ہوئی، ہمارے جو ایٹمی جو ہماری جوہری سائٹس ہیں وہ تباہ نہیں کی جا سکی، ہمارا جو ہے افزودہ یورینیم وہ محفوظ ہے. تو اس پر صدر ٹرمپ تلملا اٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا تھا، پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے علاوہ بڑے اقدامات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر یہ غصے اور نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر دیا گیا بیان جو ہے اس نے مجھے یہ اقدامات کرنے سے روک دیا. اور ناظرین اب اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ ایران یورینیم افزودہ کر رہا ہے تو میں زبردست اس پر بموں کا حملہ کروں گا اور ذرا بھی دریغ نہیں کروں گا اور تباہ کر دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا فلان اور ڈین. یہ بیانات جو ہیں کچھ مذہب خیز سے ہیں. تو اس پر ایران کے وزیر خارجہ عباس آرکچی نام ہے نا ان کا، اراکچی، وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ ہم اپنی حدود کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے اور نہ کبھی ہم نے یہ چاہا اور نہ کبھی چاہیں گے کہ ہمیں کوئی اور ڈکٹیٹ کرے اور ہم پر کوئی مسلط ہونے کی کوشش کرے. اور جہاں تک ہمارے جوہری سائٹس کے تباہ ہونے کا یا نہ تباہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور امریکہ کے اپنے میڈیم نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمارے جوہری سائٹس کو تباہ نہیں کر سکا، ہمارے افزودہ یورینیم کو تباہ نہیں کر سکا. امریکہ کے اپنے میڈیا نے یہ کہا ہے کہ چند ماہ پیچھے ضرور چلا گیا ہے ہمارا یعنی ایران کا ایٹمی پروگرام، مگر ختم نہیں ہوا. اور جیسا کہ یہ تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے یہ کہا ہے، مگر میں یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے 90% افزودہ یورینیم چاہیے، جبکہ ایران کے پاس 60% یورینیم موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی وہ تیزی کے ساتھ 90% یورینیم افزودہ کرنے تک پہنچ جائے گا اور وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے گا. تو ایران کی امریکہ کی یہ کوشش کیونکہ ناکام ہو گئی ہے تو اس پر جب کوئی بات کرتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو امریکہ تباہ نہیں کر سکا تو صدر ٹرمپ تلملانے لگتے ہیں اور تلملا کر ہڑبڑانے لگتے ہیں، کیا کرنے لگتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ کچھ مذہب خیز سی لگتی ہے. بہرحال اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو جو بھی حالات آئے ان کو برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت عطا کرے، کیونکہ
یہ ان کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑے ملک کے سربراہ ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ ایک دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کے سربراہ کو نہیں، اس کا اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا باوقار رویہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نہ تو امریکہ کے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، ہم تو ایک غیر جانبدار تجزیہ کرتے ہیں، تو کہ صدر ٹرمپ کا یہ رویہ کچھ ان کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اس پر ہم اپنے آج کے ویلاگ کو اس بات پر ختم کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ ناظرین، کہتے ہوئے ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، ہم تو، ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو بھی کرنٹ صورتحال ہے اس کی بھرپور مکمل معلومات آپ تک پہنچائیں، اور اس کے سلسلے میں جو تجزیہ ہو، جو تبصرہ ہو، وہ بھی آپ تک پہنچائیں۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، وہ ہم کرتے ہیں، مگر آپ ہماری ایک مدد کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہماری آپ کی طرف سے بہت بڑی مدد ہے، تو یہ بڑی مدد ہمیں دینے کا اعزاز حاصل کریں۔ تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو یہ ساری آج کی ویڈیو کی باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔